قرآن پاک کی سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کئی لوگ اس بات کو نہیں تسلیم کرتے۔ قیامت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کھڑا کرنے کے ہے، یعنی قیامت کے روز مردوں کو کھڑا کیا جائے گا اور پھر سے زندہ کرنا۔ تاہم قیامت کی اصطلاح اس دنیا کے خاتمے کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس کے بارے میں تمام انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کو آگاہ کرتے آئے ہیں۔ لیکن دوستو، مغربی ماہر فلکیات بھی اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ اس کائنات کو ایک نہ ایک دن تباہ ہو جانا ہے۔ کوئی سورج کا ایندھن ختم ہو جانے پر زمین کے خاتمے کی پیشن گوئی کرتا ہے، اور کوئی بلیک ہول کی وجہ سے زمین کے خاتمے کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ جس کا آغاز ہو اس کا اختتام بھی لازم ہے۔ ہم باحیثیت مسلمان روز قیامت اور روز محشر پر ایمان لانا بے حد ضروری سمجھتے ہیں۔ قیامت کب آئے گی اور کیسے قائم ہوگی، یہ بات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے بارے میں بہت سی نشانیوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، جن کو اپنے زمانے کے انداز سے 3 درجات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا درجہ علامات واحدہ کہلاتا ہے، جو ان علامات پر مشتمل ہے جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہو جائے گی۔ دوسرا درجہ علامات مستوطہ کہلاتا ہے، یا علامات صغریٰ بھی کہلاتا ہے، جو قیامت سے کچھ عرصہ پہلے ظاہر ہوگی۔ اور اس کے بعد تیسرا درجہ علامات کریم، یہ نشانی اس وقت ظاہر ہوگی جب قیامت بالکل سر پر آن کھڑی ہوگی۔ دوستو، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی علامات واحدہ کی بات کریں تو دور حاضر میں یہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی، اور یہ کہ تو دیکھے گا کہ برہنہ پانگ دڑنگ محتاج بکریاں چڑھانے والے اونچی اونچی عمارتوں کو تعمیر کرے گے۔ ہمارے اس دور میں یہ دونوں باتیں ہی پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج کل تو یہ رواج عام بن چکا ہے کہ ایک عورت کی کوکھ کرائے پر لی جاتی ہے اور وہ اپنے مالکوں کی اولاد کو جنم دیتی ہے۔ اس کے علاوہ عرب میں گھومنے والے ننگ دڑنگ اونچی اونچی فلک بوس عمارتیں بنا رہے ہیں، جو کہ اس حدیث کے دوسرے حصے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوگے جو ریشم، مے نوشی اور گانا بجانے کو حلال سمجھے گے۔ صحیح مسلم بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، خود غرضی اور لالچ معاشرے میں عام ہوگے اور جنسی بے روی عام ہوگی۔ جب قیامت برپا ہوگی تو زناکاری لوگوں کا معمول ہوگی، مرد عورتوں کے اور عورتیں مردوں کے روپ دھاڑے گی، لوگ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہوگے۔ لوگوں پہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی کوئی حلال کما رہا ہے یا حرام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائے۔ بس سال مہینے کے برابر اور مہینہ ہفتوں کے برابر ہو جائے گا، ہفتہ دن کے برابر اور دن گھنٹے کے برابر اور گھنٹہ ایک چنگاری کے برابر، جو جل کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، آج دنیا کا ہر ایک آدمی وقت کے جلدی گزر جانے کی شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ علامت قیامت کی طرف واضح اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آخری رمضان کے حوالے سے بھی واضح نشانی بتائی ہے۔ یہ رمضان المبارک
تاریخ انسانی میں آنے والا آخری رمضان ہوگا۔ اس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد یہ زمین اور اس پہ بسنے والی تمام مخلوقات 1 سال کے عرصے میں ختم کر دی جائے گی۔ کتاب الفتن میں حضرت نعمان بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے قبل ایک رمضان ایسا بھی آئے گا جس میں عوام الناس کو زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ جسے سن کر تمام مخلوقات سہم جائے گی اور سب اس کھوج میں لگ جائے گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی اس آواز کی کھوج نہ لگا سکے گا۔ جس رمضان المبارک میں ایسی آواز سنائی دے، اس کے بعد اپنے گھر میں اناج اکٹھا کر لو، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا اور لوگ بھوکے رہیں گے۔